بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ جو آپ سب نے سنا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، جس بقرہ کا ذکر ہے وہ کس حوالے سے ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، بڑا امیر تھا، اس کے بھتیجے نے کیا حرکت کی، اس نے کہا اس کا تو وارث ہی میں ہوں، میں اس کو قتل کرتا ہوں، جلدی جلدی مال دولت میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب ہوا کیا، بنی اسرائیل نے کہا، حضرت موسیٰ کے پاس کیس آ گیا، جس قبیلے کے اوپر اس بچے نے الزام لگایا، لاش اٹھا کر قتل کر کے ہمسائے قبیلے میں چھوڑ آیا، ان کے اوپر الزام بھی لگا دیا، قتل خود کیا، الزام ساتھ والوں کے پاس لگا دیا۔ وہ ہم نبی موسیٰ کے پاس آئے، صفائیاں دی، قسمیں دی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بکرا ذبح کرو، یعنی گائے کو ذبح کرو۔ اس واقعے کے اندر جمہور مفسرین نے جو اس واقعے کے پیچھے دیکھیے، جو بنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں ان کی تصدیق و تکذیب کا اصول یہ ہے کہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ صراحتاً صحیح ہوتی ہیں یا صراحتاً غلط ہوتی ہیں، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر عقائد کے مسئلے ہوں، عقیدے کے اندر ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کے اندر، لیکن اعمال کے اندر ان کو بیان کیا جا سکتا۔ اور یہ واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے، تمام جمہور مفسرین نے، کیا اس بقرہ کا واقعہ کیا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ نا کہ اس کو کہا کہ ٹکڑا مارو گے قاتل زندہ ہوگا، پتہ بتائے گا، یہ موضوع تو قرآن پاک میں بالتفصیل موجود ہے، اس کے اندر تو کوئی بہام اشکال موجود نہیں، یہ واقعہ درست ہے، لیکن اس گائے کے پیچھے کیا واقعہ چھپا ہوا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک نوجوان تھا، بچہ تھا، اس کا والد فوت ہو گیا، اس نے ایک گائے پالی ہوئی تھی، اس نے گائے کو جنگل میں چھوڑا اور کہا جب تک اللہ تیرے آسرے پہ گائے کو چھوڑتا ہوں جنگل میں، جب تک یہ میرا بچہ بڑا نہ ہو اس کی حفاظت کرنا، جب بڑا ہو یہ اس گائے کا وارث بن جائے، اس کے کام آ جائے۔ اب بچہ بڑا والدہ کی خدمت کرنے والا تھا، والدہ کے ساتھ شفقت کرنے والا تھا، اس نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا رات کے 3 حصے، ایک حصہ والدہ کی خدمت، ایک حصہ اللہ کی عبادت، اور ایک حصہ رات کو سویا کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے روزانہ باغ میں جانا، جب وہ جوان ہونا شروع ہوا، لکڑیوں کو اکٹھا کرنا، جو مال بکتا ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، ایک حصہ بیچ کے ماں کے ہاتھ میں لا کے رکھ دیتا، اور ایک حصہ اپنے لیے اور گزر بسر کے کاموں میں مشغول کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ اب یہ بچہ جب بالغ ہوا، اس کی ماں نے کہا تجھے پتہ تیرے باپ کے وراثت میں ایک گائے تھی، وہ گائے فلاں فلاں جنگل میں تیرے باپ نے چھوڑی ہے، سنہری کلر کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کے رنگ کی نشانی یہ ہے کہ اگر دیکھے گا ایسے تجھے محسوس ہوگا شعائیں نکل رہی ہیں۔ اچھا والدہ کا حکم سنا، اچھا والدہ اس کو حاصل کیسے کرنا، ابراہیم اسحاق سب کے رب کا واسطہ دینا اور اس کو قابو کر لانا۔ نوجوان جنگل میں تلاش میں گیا، گائے کو قابو کیا، جنگل میں بڑی مشکل اس کو ملی، اس کو کہا تجھے رب کا واسطہ ہے، اگر تو میری نصیب کی ہے اور میرا ہی حصہ ہے اور میری ہی وراثت ہے، میرے باپ کا ترکہ ہے، تو میرے پیچھے چل۔ گائے اس کے پیچھے چلنا شروع کی، اس نے رسی باندھی۔ اب گائے نے رستے میں اس نوجوان سے کلام کیا اور کہا میری پشت پہ سوار ہو جا، میں جلدی جلدی تجھے تیرے گھر لے جاؤں گی۔ کہا تیری پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ والدہ سے پوچھا نہیں، والدہ نے اجازت نہیں دی، والدہ نے صرف کہا تھا پکڑ کے لے آؤ، گھر لے کے آیا ہے۔ رستے میں گائے نے کہا اگر تو میری پشت کے اوپر سوار ہو جاتا تو کبھی میرے اوپر غالب نہ ہوتا، اب تو نے ماں کے اتنے چھوٹے فرمان کا لحاظ اور پاس رکھا ہے، اگر تو 7 پہاڑوں کو کہہ کے چلنا شروع کر دے وہ تیرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ والدہ کے پاس لے کے آتا ہے، کہا ہاں والدہ اب کیا کیا جائے؟ ماں نے کہا اس کو بیچ دے، صبح 3 دینار اس کی قیمت مانگی، اس کو مارکیٹ میں بیچ دیں، لیکن بیچنے سے قبل میرے سے مشورہ کری۔ اچھا مارکیٹ گیا، فرشتہ انسانی روپ میں آیا، کتنے پیسے مانگتا؟ 3 دینار مانگتا ہوں، یہ لے 3 دینار۔ میری والدہ نے کہا بیچنے سے پہلے مشورہ کرنا، نہیں میں تجھے ابھی دیتا ہوں، والدہ سے مشورہ کیے بغیر بیچتا ہے؟ نہیں بیچتا، اتفاق کرتا ہوں، مشورہ کر کے آتا ہوں بیچ دوں گا۔ والدہ کے پاس گیا، والدہ نے کہا اب جب دوبارہ کل صبح بازار جانا تو اس کے 6 دینار مانگنا۔ سیم یہی واقعہ ہوا، فرشتہ پھر آزمائش کے لیے آیا ہے کہ والدہ کے حکم کی کتنی کو تعمیل کرتا ہے۔ 6 دینار، والدہ نے کہا مشورہ کیے بغیر نہیں بیچنا۔ لمبا چوڑا واقعہ مختصر یہ کرتا ہوں کہ پھر فرشتہ انسانی روپ میں آیا، اس نے کہا ابھی لے، والدہ سے مشورہ نہ کرو، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، والدہ سے مشورہ نہ کرو،
یہ ہو نہیں سکتا. پھر والدہ کے پاس لے کے گیا, والدہ نے بھانپ لیا, کہا یہ ایک تیرے اوپر آزمائش ہے, اب کہ وہ آئے مجھے محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے, اس سے پوچھ ہم یہ گائے بیچیں بھی کہ نہ بیچیں. پھر جب وہ فرشتے کے پاس گیا, فرشتے نے کہا اور تو نے والدہ کی ایسی خدمت کی ہے, تو نے والدہ کی ایسی نوکری کی ہے, اللہ تجھ سے اتنا راضی ہے, تجھے اس گائے کے بدلے میں بہت بڑی رقم ملنے والی ہے. اور جب موسیٰ کی قوم اس بچڑے کے پاس پہنچی تو انہوں نے پتہ کتنے رقم ادا کی, کہا جتنی گائے کا وزن ہے اتنے دینار تول دو, اس بچے کو دے دو. صرف والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے اس بچے کو اتنا مال ملا. اور